ویورز میں ہوں شاکر سولنگی. ویورز، پی ڈی ایم کے اندر وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کے لیے تحریک عدم اعتماد لانے کے معاملے پر اختلافات موجود ہیں. اس پر ظاہر میڈیا میں بھی ڈسکس ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پر بھی ہو رہا ہے. آج ہم نے بابر صاحب کے ساتھ، فرت اللہ بابر صاحب کے ساتھ ہم نے اس معاملے پر دیکھنا ہے کہ پوچھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی تحریک عدم اعتماد لائیں، نمبر گیم کیا کس طرح پیپلز پارٹی پوری کرے گی؟ یہ نون لیگ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ مریم بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بلاول سے یہ پوچھیں گے. مولانا بھی یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس جو صبح ہونے جا رہا ہے اس میں بلاول صاحب کیا فگر پیش کریں گے. بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ اس پی ڈی ایم کی اوورال سیاست، عمران خان کی سیاست موجودہ جو ہے، تحریک کس طرف جا رہی ہے، کامیاب ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، کس لیول پر کامیاب ہوئی ہے، کیا کیا ہے پی ڈی ایم نے. لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اتنے یو ٹرن نہیں لیے جتنے پی ڈی ایم نے یو ٹرن لیے ہیں. بابر صاحب ویلکم ٹو شو سر. بڑی مہربانی، تھینک یو ویری مچ. سر انٹرو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں. مجھے پہلے سر پی ڈی ایم کے حوالے سے یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ پی ڈی ایم کی تحریک کا کیا حاصل کیا ہوا ہے ابھی تک، کیونکہ آپ لوگوں نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں وہ واپس لیے ہیں. کیوں اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد، ویسے آپ اناؤنس نہ کرتے تو وہ الگ بات تھی، ڈسکشن تو چلتی رہتی ہے، اختلاف رائے بھی آتا رہتا ہے، لیکن سر اناؤنسمنٹ کے سینٹ الیکشن نہیں لڑیں گے، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے استعفے دیں گے، صوبائی اسمبلی سندھ اسمبلی تحلیل کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، کتنے اقدامات ہیں میں گنوا سکتا ہوں. تو عمران خان کو تو فائدہ ہوا ہے پی ڈی ایم سے، کوئی نقصان تو نہیں ہوا. کیا کیا ہے پی ڈی ایم نے، حاصل کیا ہوا ہے؟ شکریہ شاکر، اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا. جی سر. آپ دیکھیں یہ جو پی ڈی ایم کی جو ابتدا ہے 20 ستمبر 2019 کو 2020 کو جو اجلاس ہوا تھا اسلام آباد میں، آل پارٹیز کانفرنس، وہ اس کا جو اعلامیہ تھا وہ اس کی بنیاد ہے، جو باضابطہ اعلامیہ تھا. اور اس باضابطہ اعلامیے میں یہ تھا کہ یہ موجودہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے، عوام کو یہ ہوا وغیرہ سب کچھ کر کے بعد یہ کہا گیا کہ اس حکومت کا خاتمہ، نئے انتخابات، اور اس کے لیے تمام جمہوری جو انسٹرومنٹس اویلیبل ہیں، بشمول لانگ مارچ، بشمول نو کانفیڈنس، بشمول استعفے، یہ تمام شامل تھے. اس کے بعد اور ساتھ یہ بھی تھا کہ ہم لوگوں کو متحرک کرنے کے لیے ملک میں جلسے کریں گے. تو آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ جلسے ہوئے، پشاور، لاہور، کراچی، کوئٹہ، اور ایک مومنٹم بن گیا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا تھا جو آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے اعلان کیا، اعلان وہی تھا جو 20 ستمبر کا تھا کہ اس پروگرام کے مطابق چلیں گے. اب یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ 10-11 جماعتوں کا اکٹھ ہے، ہر جماعت کا اپنا ایک موقف ہے، فیصلے جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ہوتے ہیں. اب آپ کے سامنے رائے کیا ہے اس وقت؟ رائے اس وقت جو ایشو ہمارے سامنے ہوگا، جو کل کے اجلاس میں ڈسکس ہوگا، وہ یہ ہے کہ اچھا بھائی جو جلسے جلوس تھے وہ کر لیے، اب ہمارا نیکسٹ ہدف کیا ہوگا؟ کیا نیکسٹ ہم استعفے دیں یا نیکسٹ ہم نو کانفیڈنس کریں یا مارچ کریں یا کیا کریں؟ یہ ایشو ہوگا. اب شاکر صاحب ہوا یہ ہے کہ یہ ایشو جو آپ نے کہا نا کہ آپ نے اس پر پہلے کوئی اور بیان دیا اور پھر ایسا نہیں تھا. یہ کہا گیا تھا کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوگا. اس اجلاس سے پہلے جو پی ڈی ایم کا لاہور میں ہوا تھا، اس اجلاس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کا اجلاس کراچی میں کیا اور ہم نے اس موضوع پر بحث کی. لیکن سی ای سی سے پہلے بلاول صاحب، سنیں سر، سی ای سی سے پہلے بلاول صاحب موجود تھے یہاں پہ جو نون لیگ کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں اجلاس ہوا تھا سربراہی. مریم نواز بھی آئی تھیں. مولانا نے جب اناؤنس کیا کہ ہم استعفے دیں گے اسمبلیوں سے سینٹ الیکشن سے پہلے اور سینٹ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، اس وقت بلاول صاحب کھڑے تھے. ہاں شاکر صاحب، ایسا نہیں تھا کہ سینٹ، یہ ضرور کہا گیا تھا کہ استعفے ہمارے آپشنز ہیں، استعفے بھی دیں گے. اب جب استعفے کی بات آتی ہے تو ہم نے کہا کہ آئیے اب ہم اس پہ پہلے اپنی پارٹی کا موقف بیان کنسلٹیٹ کر لیں. تو ہم نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک لیگل مشورہ اور پھر سیاسی مضمرات دیکھ لیں. میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں. ہم نے جب لیگل ٹیم کے ہمارے 6 ممبران تھے،
ہم نے کہا کہ بھئی کیا صورتحال ہوگی اگر ہم استعفے ابھی دیتے ہیں. سوال یہ تھا کہ استعفے سینٹ کے انتخابات سے پہلے دے دو یا سینٹ کے انتخابات کے بعد دے دو. یہ نہیں تھا کہ استعفے دیں یا نہ دیں, یہ تو بعد کی بات تھی. اگر دینے ہیں تو پہلے دیں یا بعد میں دیں. اگر بعد میں دینے ہوں تو اس کی تاریخ کا تو بعد میں تعین ہوگا, لیکن اگر پہلے دینے ہوں تو قانونی پوزیشن کیا ہے؟ تو شاکر, قانونی پوزیشن یہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی سے آپ اپوزیشن پی ڈی ایم استعفے دے دے تو کیا قومی اسمبلی کا وجود برقرار ہے؟ آئین کے مطابق ہاں برقرار ہے, رہے گا. اوکے اب پتہ لگا کہ جناب آپ کی قومی اسمبلی رہے گی, ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, قومی اسمبلی رہے گی. اچھا, اگر قومی اسمبلی رہے گی تو کیا وہ قانون سازی کر سکتی ہے؟ آئین کہتا ہے کہ کورم جو ہے وہ 25% ہے. تو اگر کورم ہے جو پورا ہوگا, قانون سازی وہ خود بیٹھ کے کر سکتے ہیں. 86 ممبران ہوں وہ کر سکتے ہیں. کیا وہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں؟ وہ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے اس طرح سے, لیکن قانون سازی کر سکتے ہیں. اچھا, پھر اگر قومی اسمبلی میں قانون سازی ہوگی, اگر قانون سازی ہوگی تو آئین میں کیسے ہوگا؟ آئین میں تبدیلی تو نہیں کر سکتے. ڈر یہ تھا کہ اگر یہ آئین میں تبدیلی کریں گے تو جس طرح 18ویں ترمیم اور NFCA ایوارڈ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں اور ایسے حلقوں سے بھی ہوئی ہیں کہ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آئین میں ترمیم کریں, تو اس وقت رائے یہ آئی کہ نہیں, آئین میں تو یہ اس لیے نہیں کر سکتے, آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے, لیکن آئین یہ بھی کہتا ہے کہ ضمنی انتخابات میں وہ کر سکتے, انتخابات کر سکتے ہیں. تو اگر ہم نے استعفیٰ دیا ہو تو پھر ہم ضمنی انتخابات میں تو حصہ نہیں لیں گے. اگر نہیں لیں گے تو کیا ہوگا؟ قومی اسمبلی ان سے بھر جائے گی, ان کے اور ان کی جو بھی بھر جائے گی, اور پھر 18ویں آئینی ترمیم میں ترمیم ہو سکتی ہے, NFC میں ہو سکتی ہے. اس کے بعد جب یہ قانونی پوزیشن سامنے رکھی گئی تو پھر سیاسی بحث ہوئی. جو سیاسی اور مولانا والے کہتے ہیں کہ اگر جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ 2/3 ان کے پاس آ جاتا ہے تو 18ویں ترمیم, مولانا والے ختم نبوت کو بھی اس میں ڈال رہے ہیں کہ اس میں بھی ترمیم کر سکتے تھے. وہ تو پھر سب کچھ کر سکتے. دیکھیں نا, ہمیں تو یہ تھا کہ بھئی یہ تو پھر 18ویں ترمیم اگر ختم ہوگی NFCA ایوارڈ تو ہوگا یہ کہ پھر تو سب لوگ کہیں گے دیکھو جی یہ تو آئین کے مطابق آپ لوگوں نے استعفیٰ دیا, حکومت کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا بغیر ضمنی انتخابات کے, آئین کے مطابق ضمنی انتخابات کرائے, تم لوگوں نے بائیکاٹ کیا, جو لوگ آگے وہ مطلب 85 والا سین ہوتا ہے. 85 والا. تو چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 85 والا سین دیکھا, اور آپ کو بتا دوں شاکر صاحب, یہ آپ کے پروگرام کی وجہ سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 85 کے انتخابات کا بائیکاٹ کر کے یہ بڑی سیاسی بہت ہی غلطی تھی, کیونکہ اس کے بعد 85 کیا جو اسمبلی بنی یہ وہ اسمبلی تھی جس نے 8ویں ترمیم پاس کی, اور 8ویں ترمیم وہ ترمیم تھی جس میں فوجی جرنیل نے اپنا نام آئین میں ڈالا, ضیاء الحق نے, اور یہ وہ ترمیم تھی جو اس وقت پاکستان میں صرف ایک DHA تھی کراچی میں, ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی, جو اس کو معلوم تھا کہ یہ غلط ہے, غیر قانونی ہے, اس کو وکلاء نے مشورہ بھی دیا, چنانچہ اس نے 8ویں آئینی ترمیم کے وقت اس DHA کو آئین کا حصہ بنایا تاکہ اس قانون میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر چونکہ ہمارا تجربہ یہ تھا, تو یہ ساری باتیں جب ہم نے اپنے CEC میں ڈسکس کی تو ہمارا اپنا خیال یہ تھا کہ نہیں, ہمیں سینٹ کے انتخابات سے پہلے نہیں دینا چاہیے استعفے. تو ہم نے یہی آرگومنٹس لے کے جو لاہور میں میاں صاحب کے رہائش گاہ پر وہ PDM کا اجلاس ہوا, وہاں ہم نے یہ بات رکھی, اور تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان بشمول میاں صاحب جو ویڈیو لنک کے ذریعے پارٹیسپیٹ کری, ہم نے رکھا اور وہ تسلیم کر کہ ہاں. سر میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جلد بازی میں فیصلے اناؤنس کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہی رائے آپ پہلے CEC کراتے, آئینی ایکسپرٹ سے مشورہ لیتے, اس کے بعد PDM کا اجلاس کر لیتے اور اناؤنس کر لیتے سوچ سمجھ کے. یہ آپ نہیں سمجھتے کہ جلد بازی میں کچھ فیصلے اناؤنس کر دیے ہیں؟ میرا خیال یہ کہ ہوا یہ ہے کہ کچھ میڈیا کو بھی ذرا جلدی تھی. اب پوچھا اچھا جی آپ لوگوں نے استعفے دینے ہیں,
اگر آپ نے پوچھا خود ہی اناؤنس کیا تھا، میں خود یہاں موجود تھا، آپ تھے بولا کہ بھئی آپ لوگوں نے پھر استعفے دینے ہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ تو آلریڈی جوائنٹ ڈکلیریشن میں لکھا ہوا ہے کہ استعفوں کا آپشن بھی ہے، یہ تو تھا. تو اب میڈیا کو بھی ایسے خبر چاہیے. اب کیا ہے خبر کیا ہے؟ استعفے دیں گے، پیپلز پارٹی دے گی استعفے، سندھ اسمبلی تحلیل کرے گی، سینٹ الیکشن کے بعد ہی صحیح. نہیں، سینٹ الیکشن کے بعد تو اب جب پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا اس کے اندر یہ بات اب آئے گی کہ اچھا بھائی ہم نے اتنے جلسے کر لیے، ہم نے بعض جگہوں پر جلسے کیے، بعض جگہوں پر جو تھا تو وہ ریلیز کی ہیں، اب کیا کیا جائے. اب اس پہ پھر تمام سیاسی جماعتیں اپنی آرا دیں گی. اور اگر ابھی تو سینٹ کے انتخابات میں بھی مارچ تک کا ٹائم ہے، تو اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہے آلریڈی کہ سینٹ کے انتخابات سے پہلے کوئی استعفے نہیں دینے، تو اس کا مطلب یہ تو ہو چکا ہے، مولانا نے اناؤنس کر دیا ہے. تو اب یہ سوال ہوگا کہ اچھا بھائی تو سینٹ کے انتخابات کے بعد کیا ہوگا. اب یہ چونکہ کل کا اجلاس ہے تو میں پریم تو نہیں کر سکتا کہ کل کے اجلاس میں کیا ہوگا، لیکن ویسے میں دیکھ رہا ہوں کہ اب چونکہ انتخابات آ رہے ہیں سینٹ کے، ظاہر ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اب سینٹ کے انتخابات میں ہوں گی، تو اب جو کچھ بھی ہوگا سینٹ کے انتخابات کے بعد ہی ہوگا. کل شاید اس بات پر بھی ڈسکشن ہو کہ سینٹ کے انتخابات میں کیا پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں آپس میں مل کے انتخابات لڑیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جی بہتر ہوگا کہ تمام جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اکٹھی مل بیٹھ کے یہ کریں، اور اس کے بعد پھر دیکھیں. لیکن اگر کل کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں تمام سیاسی جماعتیں علیحدہ علیحدہ کریں، تو یہ پھر کل پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے. بابر صاحب ایک چیز مجھے سمجھائیں، پیپلز پارٹی کے جو اپنے آئینی ایکسپرٹس ہیں، آپ بھی ایکسپرٹ ہیں پیپلز پارٹی کے، آئینی ایکسپرٹ آپ بھی ہیں، تو ان کی رائے کیا سامنے آ رہی ہے کہ سینٹ انتخابات کے بعد استعفے دینے چاہیے، اس کے حق میں آ رہی ہے یا مخالفت میں آ رہی ہے؟ کیا کہتے ہیں آئینی ایکسپرٹس کی رائے کیا ہے پیپلز پارٹی کی؟ جنرلی دو آرا آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی سینٹ کے بعد بھی اگر استعفے دینے ہوں تو جلدی میں نہ کرو، جلدی میں استعفے نہ کرو، میدان خالی نہیں چھوڑنا. پارلیمان ایک میدان ہے لڑائی کا، سیاسی لڑائی کا، اور یہ میدان اس وقت چھوڑو. یہ جو آپ کے استعفوں کا آپشن ہے، یہ اگر آپ اس کو فوجی اصطلاح میں دیکھیں تو یہ تو ایٹم بم ہے. تو اس کا استعمال بڑے سوچ و بچار کے بعد، مشورے کے بعد کرنا چاہیے، عجلت نہیں کرنی چاہیے. ویسے لوگ یہ تبصرے کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کیونکہ سندھ میں پاور میں ہے، ایک صوبہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، پیپلز پارٹی کوئی نظام شظام جمہوریت کی کوئی فکر نہیں ہے، یہ صرف اپنی صوبائی حکومت بچانے کے چکر میں ہے. دیکھیں صوبائی حکومت بچانے کی بات نہیں ہے، لیکن صوبائی حکومت سندھ کی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اور پی ڈی ایم کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک انتہائی اہم رول پلے کر رہی ہے. یہ تو آپ کا سندھ کی گورنمنٹ ہی ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں کھڑی ہے، ایشوز کو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں لے جا رہی ہے، اور مرکزی حکومت کے ہاتھ روک رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ ایشو جو ہے یہ تم نہیں کر سکتے ہو، یہ آئین کی روح سے سی سی آئی میں جائے گا. تو یہ آپ کوئی بھی صوبائی حکومت ہو اس کو آپ ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ درست ہے کہ صوبائی حکومت موجودہ ڈیموکریٹک نظام میں ایک ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنے کے لیے سی سی آئی کو فعال بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہے. تو اگر سندھ حکومت سے استعفیٰ دینا ہو، سندھ حکومت چھوڑنا ہو، تو آپ کو اس پر بڑا غور کرنا اور صاحب یہ بتائیں کہ یہ 31 جنوری کی آپ نے ڈیٹ لائن دی کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں، نہیں تو یہ ہوگا ہوا تو کچھ بھی نہیں نا وزیر اعظم نے. نہیں، یہ آپ کا خیال نہیں ہے کہ یہ بھی جلد بازی کا اناؤنسمنٹ تھی، تاریخ ڈیٹ لائن دینا؟ یار دیکھو نہیں دیکھو میں بتاؤں، یہ جو آپ نے کہا نا کہ 31 کو دے دو ورنہ یہ ہوگا، یہ کہا گیا تھا کہ 31 کو استعفیٰ نہیں ہوگا تو ہم پھر فیصلہ کریں گے. اچھا، لانگ مارچ کا بھی جلد بازی، ایسے ہی لانگ مارچ، جو چیزیں آپ اناؤنس کر رہے ہیں وہ کر نہیں رہے، لانگ مارچ کے حق میں ہے پیپلز پارٹی؟ ہم تو لانگ مارچ اور ریلیز اور جلسے یہ 3 علیحدہ چیزیں ہیں. اب آپ یہ اجلاس میں فیصلہ ہو کہ اچھا بھئی ریلی کا اثر زیادہ ہے یا لانگ مارچ کا اثر زیادہ ہے یا جلسے کا زیادہ ہے. یہ دیکھیں یہ جو سیاسی مووز ہیں
یہ ہارڈ اینڈ ڈرائیڈ نہیں ہے، یہ حالات کے ساتھ ساتھ آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہم نے نہیں کہا کہ جی 31 جنوری کو اگر استعفیٰ نہیں دیا عمران خان نے تو ہم استعفے دیں گے۔ نے کہا جب استعفیٰ نہیں دے گا تو دین وی ول ڈیسائیڈ وٹ ٹو ڈو، اور وہ ہو گیا ہے 31 جنوری کو استعفیٰ نہیں دیا، اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آگے اب کیا کرنا ہے۔ اچھا بابر صاحب یہ بتائیں، نواز شریف صاحب نام لے رہے تھے میاں صاحب اداروں کے سربراہوں کے کہ بھئی آرمی چیف ہے، DGISI ہے۔ میں نے پروگرام کیا تھا، میرے ویورز کو یاد ہوگا، سب سے پہلے شاید میں نے ہی خبر بریک کی تھی کہ اپنے پروگرام میں کہ میاں صاحب آئندہ نام نہیں لیا کریں گے، اور اس کے بعد سوات کا جلسہ ہوا تو میاں صاحب نے ایک دفعہ نام لیا، میرے پروگرام کے بعد ایک دفعہ لیا، تو مجھے ویورز نے کہا کہ یار یہ تو کیا کہہ رہا تھا، نہیں لے گا۔ میں نے کہا دیکھو یکدم نام بند نہیں کرے گا، پہلے 6 دفعہ نام لیتے تھے، اب میں نے کہا سوات جلسے میں ایک دفعہ لیا ہے، آئندہ کے جلسوں میں نہیں لیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کیا کہ نون لیگ کو PTM نے پریشرائز کیا یا کو نون لیگ نے معاملات افہام و تفہیم کے ساتھ کوئی ڈیل کر لی، کوئی معاملات طے کر لیے کہ بھئی نام، یا PDM کے پلیٹ فارم سے ہوا ہے؟ آپ نے کہا نا کہ جی آپ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ آئندہ نام نہیں لیں گے، تو گویا آپ کو شاید پتہ تھا، مجھے خبر ملی تھی نا آپ کو یہ خبر ملی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویسی افواہیں تھیں۔ دیکھیں نام نہیں لے رہے، کیوں نہیں لے رہے؟ میاں نواز شریف صاحب نے نام لیے پہلے، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے نام نہیں لیے۔ پہلے جب نام لیے تھے تو وہ تو کوئی PDM کے کہنے پر نہیں لیے تھے نا، کہ یہ PDM نے ان سے کہا ہو کہ آپ نام لے لیں۔ اچھا، کیونکہ پہلے جو اجلاس تھا PDM نے منع کیا تھا، منع نہیں کیا تھا۔ دیکھیں وہ PDM کا جو پہلا اجلاس تھا APC، جب انہوں نے اس پہ ایڈریس کیا تھا سیٹلائٹ پہ، اور اس میں انہوں نے یہ بات کی، تو اس وقت تو PDM نے ان کو یہ نہیں کہا تھا نا APC نے کہ آپ یہ بات کریں، انہوں نے خود کی تھی، ٹھیک ہے، اور ہم نے سنی بات ان کی، اس کے بعد بھی ایک دو بار کی۔ بلاول صاحب نے اعتراض کیا تھا انٹرویو میں، BBC والے انٹرویو میں، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے حیرت ہوئی، لیکن یہ ان کا حق ہے جو وہ کہنا چاہتے ہیں۔ یہ انہوں نے دیکھیں ایگزام کے الفاظ یہ تھے کہ میاں صاحب نے جب یہ بات کی، لیکن بند کیوں کر دیے نام لینا؟ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ لیتے کیوں تھے نام، اور اب نہیں لے رہے تو کیوں نہیں لے رہے؟ یہ بڑا اچھا سوال کہ میری اگر مجھے ذاتی رائے پوچھے، میں نے تو میاں صاحب سے نہیں پوچھا۔ شاکر، گولڈن ورڈز آر ناٹ ریپیٹڈ، سنہری الفاظ ایک دو دفعہ کہے جاتے ہیں، ان کا آدھا زیادہ نہیں کیا جاتا۔ جو میننگ فل الفاظ ہوتے ہیں ان کو آپ، یہ میری ذاتی رائے ہے، میں میاں صاحب کا ترجمان نہیں ہوں، وہ اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے کس وجہ سے کیوں پہلے نام لیے اور بڑے دبنگ طریقے سے نام لیے، اور بعد میں انہوں نے اس نیریٹو کو تھوڑا سا ڈاؤن کر دیا، کول ڈاؤن اگر نہیں کیا، تو یہ ان کی اپنی ثوابدید ہے اور وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، گولڈن ورڈز اور سیلڈم ریپیٹڈ، سنہری الفاظ بار بار دہرائے نہیں جاتے۔ اوکے، اب اگر مطلب جو بھاری اور وزنی ہو، جو بھاری اور وزنی بات ہوتی ہے وہ ایک ہی بار کہی جاتی ہے، دو بار کہی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے بار بار کہیں، جب بار بار آپ ایک بات کرتے ہو تو اس کا وزن جو ہے وہ بڑھتا نہیں ہے، وہ کم ہو جاتا ہے۔